سب سے پہلے نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، باواز بلند پڑے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ اللہ نے کہا مجھے قسم ہے اس شہر کی، بلد کا معنی شہر ہوتا ہے۔ اب شہر سے کون سا شہر مراد؟ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ أَيْ أَنْتَ مُقِيمٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی شہر مکہ کی قسم اللہ نے کیا، مجھے اس شہر کی قسم، اور فرمایا وہ شہر جس میں محبوب آپ جلوہ فرمائے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب جس شہر میں آپ جلوہ فرمائے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ شہر سے مراد یہاں بلد عام ہے، لیکن شہر سے مراد کوئی دوسرا شہر نہیں، علماء فرماتے ہیں شہر مکہ ہی ہے۔ شہر، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ سورت مکی ہے، اور مکہ مکرمہ میں سورت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام اس وقت شہر مکہ میں موجود تھے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم۔ اب شہر مکہ کی قسم اللہ نے کیوں فرمایا؟ تو ذہن میں خیال یہ آتا ہے اس لیے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، اس لیے اللہ نے قسم اٹھایا ہوگا کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، اس لیے اللہ نے قسم اٹھایا ہوگا، یا حجر اسود ہے اس لیے اللہ نے قسم اٹھایا ہوگا۔ لیکن جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے نا، یہ سارے جو ہے جواب نفی میں آپ کو ملے گا۔ اللہ نے اس لیے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ یہ مقام ابراہیم ہے، اللہ نے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھایا کہ یہاں حجر اسود ہے، یہاں منی ہے، عرفات ہے، اور دیگر متبرک مقامات ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی کہ محبوب اس شہر کے گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں، محبوب اس شہر میں آپ کی جلوہ گری ہے، اس وجہ سے اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ اب شہر مکہ، یہ آیت کا معنی کیا ہوا کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی، کون سا؟ جس میں محبوب آپ جلوہ فرمائے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ابھی مدینے میں تشریف فرمائے، تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا کہ مجھے اس شہر کی قسم جس میں آپ جلوہ فرمائے؟ تو علماء تفسیر بیان فرماتے ہیں، مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جب تک حضور مکے میں تشریف فرما تھے تو شہر مکہ کی قسم، اور جب حضور مدینہ لے تشریف لے گئے تو یہ شہر مدینہ کی قسم، یعنی حضور جدھر ہے وہ جگہ افضل ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب مجھے اس شہر کی قسم جس میں آپ جلوہ فرمایا، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی حضور علیہ السلام مکے میں تھے تو شہر مکہ کی قسم، جب مدینے میں چلے گئے تو شہر مدینہ کی قسم، اس لیے کہ میرے نبی کی یہ شان ہے، ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہاریں گزرے ہیں۔ چند لمحے کے لیے
تم ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو حضور جدھر ہے وہ جگہ شان والی۔ بہرحال تو میں نے اس سے پہلے حج کے تعلق سے بیان کیا تھا، کچھ باتیں رہ گئی تھی بیچ میں، پھر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ گیا، اس پر میں نے بول دیا۔ تو کسی نے مجھ سے کہا حضرت وہ موضوع آپ کا پورا نہیں ہوا ہے، تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے، اس لیے آج میں اسی کے تعلق سے بیان کروں گا۔ حج یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ تو جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے، جس پر حج فرض ہو جائے، جو اس کے استطاعت رکھے، تو جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے گھر میں حج کرنے کے لیے جاتا ہے، تو فرمایا گیا جب کسی حاجی یا معتمر، کوئی حج کرنے والا یا کوئی عمرہ کرنے والا جب جائے اور اس کی نگاہ جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، فرمایا گیا اس وقت وہ شخص جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، جو بھی دعا کرے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے توفیق دینا تو سوچ کے جائے کہ انشاءاللہ جائیں گے تو یہ دعا مانگیں گے، مال و دولت کے لیے نہیں کہ یا اللہ مجھے مال دے دے، مجھے دولت دے دے، مجھے مکان و دکان دے دے، بلکہ سب سے اچھی دعا میں آپ کو بتاؤں، جب بھی اللہ اگر توفیق دے، اللہ بلا لے، تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ کریے۔ اس میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی سارے بھلائیاں رکھی ہیں، تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ سے طلب کرے۔ تو جب کوئی بندہ حج کرنے جاتا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، 7 چکر لگائے تو ایک طواف ہوتا، 7 چکر لگائے تو ایک طواف ہوتا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے، میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جب کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وہ جیسے ہی جو ہے چلنے لگتا ہے، جیسے جیسے وہ قدم اٹھاتا ہے اور قدم رکھتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کے ہر قدم اٹھانے پر، ہر قدم رکھنے پر اس کی نیکیاں بھی بڑھاتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، نیکیاں بھی بڑھاتا ہے ہر قدم پر اور گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ خانہ کعبہ کا 7 چکر لگائے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرے، 7 چکر لگائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حدیث پاک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، غلام آزاد کرنے کا۔ پہلے زمانے میں جو غلام ہوتا تھا، اس زمانے کے حساب سے اگر ابھی جوڑا جائے تو ابھی کے 8-10 لاکھ بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے، طواف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو خانہ کعبہ کا 50 طواف کرے، اس لیے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ایک دل میں یہ ارادہ بھی لے لے کہ انشاءاللہ اگر جائیں گے تو اس بار 50 طواف کریں گے۔ 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، تو 50 جو طواف کرے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو اگر اللہ نے توفیق دیا، اگر اللہ بلا لے، اتنی طاقت دے دے، اتنا مال دے دے کہ آپ جا سکو، تو خانہ کعبہ کے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جب جائے تو آپ یہ ارادہ کر لیجئے انشاءاللہ جائیں گے تو 50 طواف کریں گے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص خانہ کعبہ کا طواف کرے اور 50 طواف کرے، میرے نبی فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا، اس طریقے سے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو یہ طواف کرنے کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد وہاں جو جاتے حجر اسود ہے، حجر اسود اس کو چوما جاتا ہے۔ یہ حجر اسود کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جب جنت سے آیا تھا، یہ جنتی پتھر ہے، حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے۔ جب یہ جنت سے آیا تھا نا تو کہا جاتا ہے کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، یہ حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور گنہگار لوگ اس کو چومتے ہیں اور گنہگاروں کی گناہوں کو وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وہ پتھر۔ فرمایا گیا
کہ گناہوں کو، لوگوں کے گناہوں کو چوستے چوستے اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ جب وہ جنت سے آیا تھا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ جاتے حجر اسود کو چومتے ہیں، اور اتنی بھیڑ رہتی ہے وہاں، جو لوگ گئے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کتنی بھیڑ رہتی ہے۔ اور آدمی بوڑھا بھی ہونا وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں چوموں۔ ذرا غور کریے اس پتھر میں رکھا کیا ہے، اس پتھر کو کیوں چوما جاتا ہے؟ اس پتھر کو چومنے کے لیے اتنی بھیڑ لگی رہتی ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں میں چوموں۔ اگر کوئی چومنا کسی کو نصیب ہو جائے وہ خوشی سے مچلنے لگتا ہے کہ میں نے پتھر کو، حجر اسود کو چوما ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں آپ کو بیان کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس پتھر کو چومنے گئے تو پتھر سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، اے حجر اسود سن، عمر جیسا آدمی تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ تمہیں نہ چومے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کہاں عمر اس لیے نہیں چوم رہا ہے کہ تو جنت سے آیا ہے، اس لیے نہیں تمہیں چوم رہا ہے کہ تو لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ سنو، میں جو تمہیں چوم رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے بوسہ میرے مصطفیٰ کریم نے دیا ہے۔ نہ قطرہ دیکھا ہم نے، نہ سمندر کے بارے میں سوچا، جدھر تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے ہم، جدھر تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے ہم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ نہ چومتے۔ تو اب یہ حجر اسود جو ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ اگر موقع ملے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھ کر کے پھر چوما جائے۔ اب اگر زیادہ بھیڑ ہو تو حکم ہے کہ مت چومو، دونوں ہاتھوں کو ادب کے ساتھ رکھ دو، رکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چوم لو، کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا ہاتھ میں چھڑی لو، چھڑی لگاؤ، جس جگہ چھڑی لگے اس جگہ چھڑی کو چوم لو، اللہ چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہا اگر یہ بھی نصیب نہ ہو تو کہا جہاں کھڑے ہو، بھیڑ ہو، ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا اس میں۔ بعض لوگ جو ہے آتے ہیں وہاں سے عمرہ کر کے بولتے ہیں میں نے 10 بار بوسہ لیا، 10 بار جو ہے اس پتھر کو چوما ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو دھکا دیا ہوگا۔ تو دھکا دینا یہ حرام ہے، اور حجر اسود کو چومنا یہ مستحب ہے۔ اب مستحب کام کے لیے حرام کام کرے کوئی، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اگر موقع ملے تو اس کو چومے، ورنہ چومنے کا اشارہ کرے، وہ ایک دوسرے کو دھکا نہ دے۔ فرمایا گیا اگر چھڑی سے بھی موقع نہ ملے تو آپ جہاں کھڑے ہو اپنے تصورات میں اپنے ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو اس طرف کرے، تصورات میں سوچے کہ ہم نے حجر اسود پر ہاتھ رکھا، پھر ان ہاتھوں کو چوم لے۔ اس کے بارے میں فضیلت کیا ملے گی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حجر اسود کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حجر اسود کو اس دن زبان بھی دے گا، ہونٹ بھی دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ حجر اسود جو عرض کرے گا، یا اللہ اس بندے نے مجھے چوما تھا، اس بندے نے مجھے چوما تھا، آج میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کے کہنے پر اس چومنے والے کو بخش دے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حجر اسود شفاعت کرے گا۔ لوگ نبی کی شفاعت پر بولتے ہیں کہ حضور کو شفاعت کی طاقت نہیں، وہ تو اپنی جان نہیں بچا سکتے، اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے، وہ ہمیں کیا بخشوائیں گے؟ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں؟ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں حجر اسود شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے، ہمارے اعمال ایسا نہیں کہ ہم بخشے جائے، رب ہمیں بخش دے، ہمیں تو بس آسرا ہے، ہمیں تو بس امید ہے، تو اپنے نبی کی شفاعت ہے، اپنے نبی کی شفاعت پر امید ہے۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام کا بھی یہی عقیدہ تھا، حالانکہ صحابہ اکرام نمازی بھی تھے، غازی بھی تھے، تقوی و طہارت بھی رکھتے تھے، وہ نمازوں کی پابندی بھی کرتے تھے، ہر قسم کا تقوی ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن انہیں نماز پر بھروسہ نہیں تھا، انہیں تقوی و طہارت پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا۔ بہرحال تو حضور علیہ السلام فرماتے حجر اسود کو جس نے چوما ہوگا، جو حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، قیامت کے دن حجر اسود شفاعت کرے گا، یا اللہ اسے بخش دے، اور اللہ اس کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے حکم ہے کہ پہلے چوما جائے، چومنا نصیب نہ ہو، اگر بھیڑ زیادہ ہے تو چومنے کی کوشش کرے، اشارہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چومنے کا فائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فائدہ اسے عطا کر دے گا۔ اس کے بعد ہے مقام ابراہیم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اس جگہ کو مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یعنی وہاں نماز پڑھو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ وہاں حضرت ابراہیم موجود نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدم کے نشان موجود ہے، آپ کے قدم پاک کے نشان وہاں موجود ہے۔ اس قدم کے جو نشان ہے اس کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ان قدموں کے نشان کو قرآن مجید میں بیان فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے وہاں نماز پڑھو۔ تو ذرا غور کرے، اس حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان کی یہ شان ہے، تو پھر وہ جگہ جہاں میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے اس جگہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں حضور تشریف فرما ہے اس جگہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ مقام ابراہیم جو پتھر تھا نا، اس پر چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اچھا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ حضور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے قدم کے نشان اس پتھر پر آیا کب؟ کیونکہ آپ جتنے بار اس پتھر پر چڑھتے تھے ایسا نہیں کہ ہر بار وہ نشان بن گیا، ایک ہی بار کا نشان موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ایک ہی بار کا موجود ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ چڑھتے تھے۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس پتھر پر چڑھ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب تعمیر مکمل کر دی گئی، جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، عرض کرنے لگے یا اللہ یہ جو تو نے حکم دیا تھا میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی اور تیرا گھر بنا دیا، ربنا تقبل منا، اس کو ہم سے تو قبول فرما، یہ چھوٹا سا کام میں نے کیا تو قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ تو نے حکم دیا، میں نے حکم کی پابندی کی، حکم کی تعمیل کی، تیرا گھر بنا دیا۔ اب میں نے جو محنت کی ہے، میں نے جو تیرا گھر بنایا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، مجھے اس کے بدلے میں اجرت دے، مجھے مزدوری دے، جو میں نے مزدوری کی ہے، میں مزدور بن کر کے اس گھر کو بنایا، مجھے مزدوری عطا فرما۔ اللہ کی رحمت پکار اٹھی، اے ابراہیم تو میرا خلیل ہے، تو نے میرا گھر بنایا، میرے حکم کی تعمیل کی، تو بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تو مانگو، تیرا رب تمہیں سب کچھ عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے فرمایا تو جو کچھ مانگے گا تیرا رب تمہیں سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا مانگا معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم کے پاس سب کچھ موجود تھا، اس وقت سب کچھ ہے آپ کے پاس، جو ہے اونٹ، گائے، بیل، بکری، سب کچھ۔ ایک بیٹا نہیں تھا، اللہ نے بیٹا بھی عطا فرما دیا حضرت ابراہیم کی شکل میں۔ اب بیٹا بھی موجود ہے، مال و دولت سب کچھ ہے، بکری، گائے، بیل، اونٹ سب کچھ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے رب نے فرمایا میرے خلیل جو کچھ تو مانگے گا تیرا رب وہ سب کچھ تمہیں عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کے وہ جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ وہ نبی جس کے صدقے میں تو نے زمین کو بنایا، یا اللہ وہ نبی جس کے صدقے میں تو نے آسمان کو بنایا، وہ نبی جس کے صدقے میں تو نے کائنات کو وجود عطا کیا، اس کائنات کو سجایا ہے، یا اللہ اس نبی کو تو ایک دن بھیجے گا، ابھی تک بھیجا نہیں، ایک دن بھیجے گا، یقیناً اس کی کوئی ماں بھی ہوگی، اس کا کوئی باپ بھی ہوگا، اس کا کوئی دادا بھی ہوگا، یا اللہ تو مجھے کہتا ہے کہ تو مانگ جو مانگتا ہے تو میں تجھ سے یہی دعا مانگتا ہوں، وہ تیرا حبیب جو آئے گا، وہ محمد مصطفیٰ جو آئیں گے، اس کو میری نسل میں پیدا فرما، مجھے اس کا دادا بنا دے، مجھے اس کا دادا بنا دے۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ اس محمد عربی کو میری نسل میں پیدا فرما۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جیسے ہی حضرت ابراہیم نے محمد حضور علیہ السلام کا نام لیا، وہ پتھر محبت میں پگھل کر کے موم کی طرح ہو گیا، وہ موم کی طرف جو ہے نرم ہو گیا، اور آپ کے قدم کے نشان اس پتھر پر آ گئے، اور آج بھی وہ قدم کے نشان موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ اس محمد عربی کو میری نسل میں پیدا فرما، اس کو مجھے اس کا دادا بنا دے۔ یہ میرے نبی کے نام کی شان ہے،
کہ اگر پتھر پر چڑھ کے میرے نبی کا نام لے لیا جائے وہ پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان آ جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے اور مدد حاصل ہے مجھے آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے حضور کا نام لیا تو وہ پتھر جو ہے نرم ہو گیا تھا، پھر آپ کے قدم کے نشان اس پتھر میں آ گئے۔ تو آج جو کوئی بھی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ضرور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ضرور وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ارکان ہیں، حج کے ارکان میں سے۔ جب تک وہاں نماز نہیں پڑھیں گے تب تک سارے ارکان پورے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام ابراہیم جب حج کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد حتیم کعبہ، حتیم کعبہ، کعبہ کے سائڈ میں ایک جگہ ہے، فرمایا گیا یہ بھی پہلے کعبہ کا حصہ تھا، جب کعبہ کو نئی طور سے تعمیر کی گئی تو اس حصے کو باہر کر دیا گیا۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ میرے نبی نے اپنے غریب امتوں پر کرم کیا، اپنے غریب امتوں پر کرم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک حاجی، ہر ایک معتمر کی خواہش یہ ہوتی ہے، ہر ایک حج کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش 2 رکعت خانہ کعبہ کے اندر پڑھنے کو مل جاتا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جائے، ہم جائے اور وہاں جا کر کے کچھ نماز پڑھے، کچھ عبادت کر لے، ہر ایک کی خواہش ہے۔ اور میرے نبی نے اپنے غریب امتوں پر کرم اس طرح کیا کہ حتیم جو ہے یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، اس کو باہر کیا گیا، اب کوئی بھی شخص اس میں جا کر کے نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی نے اگر حتیم میں عبادت کی نماز پڑھی تو گویا کہ دروازہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر کسی نے نماز پڑھی تو اسی کے مساوی ہے۔ تو یہ حتیم کعبہ، اس کو جو ہے یہاں پر غالباً حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار بھی اسی میں ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی مزار اسی کے اندر ہے۔ بہرحال یہ حتیم کعبہ وہی موجود ہے۔ اس کے بعد مقام ملتزم، ایک مقام ہے جو حجر اسود جہاں ہے نا، حجر اسود اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے، غالباً 2-2.5 فٹ کی وہ جگہ ہوگی، اس کو بولتے ہیں مقام ملتزم۔ اور اس مقام ملتزم کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اپنے بچوں کو لے کر کے کہیں دکان کے سامنے سے گزر رہے ہو اور کھلونا کا دکان ہو تو آپ کا بچہ کہے کہ ابو مجھے یہ سامان لینا ہے، تو باپ کہے کہ نہیں رہنے دو، یہ سامان مت لو۔ تو جب کوئی بچہ باپ سے خواہش ظاہر کرے کہ مجھے یہ سامان چاہیے اور باپ کیا کہے کہ نہیں لینا، باپ کیا کہے کہ نہیں لینا، لیکن بیٹا کہتا ہے مجھے چاہیے، اب وہ رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، اب باپ سوچتا ہے کہ اس کو دینا ہی پڑے گا، اس کو دینا ہی پڑے گا، نہیں دیں گے تو یہ گھر ہی نہیں جائے گا۔ تو یہی مثال میں مقام ملتزم کے تعلق سے دیتا ہوں کہ رب تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن جب کوئی مقام ملتزم میں لپٹ کے روتا ہے گویا کہ اس نے رب کے دامن کو پکڑا اور رب سے بخشش طلب کی، یا اللہ جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں تب تک جاؤں گا نہیں۔ جب آپ باپ کے سامنے بیٹا رو کر کے کوئی سامان مانگے، بخیل باپ بھی ہوگا تو بیٹے کو کچھ دیتا ہے، میرا رب تو سخی ہے، جب میرے رب سے کوئی مغفرت مانگتا ہے اللہ اسے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ مقام ملتزم جہاں اس کو پکڑ کر کے رو رو کر کے دعا مانگی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام بھی وہاں جو ہے ہاتھ اٹھا کر کے رو رو کر کے دعا فرماتے تھے۔ یہ مقام ملتزم ہے۔ اس کے بعد یہ مقام ملتزم، اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد زمزم وہاں پیا جاتا ہے، زمزم پیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے نا، ہم ایک بوند کے لیے ترستے ہیں لیکن جو وہاں جاتے ہیں اس کے لیے بالکل اویلیبل ہے پانی زمزم۔ اس کو جب پیے نا، اللہ نے توفیق دے آپ جائے تو سوچے یہ کہ یہ وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے رگڑنے سے یہ پانی نکلا تھا۔ یہ سوچ کر کے پیجئے اور یہ سوچئے یہ وہ مبارک پانی ہے، یہ آب زمزم۔ اس کا مقام یہ ہے کہ معراج کی رات جب میرے نبی کو اللہ نے بلایا تو معراج کی رات اسی زمزم کے پانی سے میرے نبی کے قلب اطہر کو، میرے نبی کو دل کو دھویا گیا۔
یہ آب زمزم سے دھویا گیا، یہ سوچ کر کے اس کا استعمال کریں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر مینا میں جایا جاتا ہے، غالباً 8ویں تاریخ کو مینا جایا جاتا ہے، اور پھر 9ویں کی فجر پڑھ کر کے عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور میدان عرفات وہ کیسا میدان ہے، وہ کیسی جگہ ہے، اللہ اکبر۔ لوگ کتنا بھی بڑا امیر ہو، کتنا بھی دولت مند ہو، اس کے پاس مکان، دکان، زمین و جائیداد، سونا چاندی سب ہے، لیکن جب عرفات میں جاتا ہے نا، زمین پر مٹی میں بیٹھ جاتے ہیں، مٹی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، یہ نہیں سوچتے، وہ کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص میدان عرفات میں جاتا ہے، اور یہ حج کا ایسا رکن ہے نا، فرمایا گیا جب کوئی شخص 9ویں ذی الحجہ کو صرف عرفات کے فضا سے گزر جائے، حاجیوں میں اس کا نام شمار ہو جاتا ہے، حاجیوں میں اس کا نام شمار ہو جاتا ہے۔ اور میدان عرفات میں جب کوئی جاتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں یہ لوگ کیوں یہاں آئے؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم، اللہ سب جانتا ہے۔ جب میدان عرفات میں لوگ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو تیری رضا چاہتے ہیں، یہ تیری رضا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے، اور تیری رضا کی طلب جو طالب ہے، تیری رضا کو طلب کر رہے ہیں، تجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتے یہ کہتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، اے فرشتوں، اگر یہ میری رضا کے لیے آیا، میری رضا چاہتا ہے، تو سنو، میں نے ان سبوں کو بخش دیا، ان سبوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، اور جنتیوں میں ان سبوں کا نام شمار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میدان عرفات ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کو اللہ نے اگر دولت دیا، طاقت دیا، استطاعت ہے، تو آپ حج کو ضرور جائیں۔ جس طریقے سے حج کرنے پر فضیلت ہے، اسی طریقے سے حج نہ کرنے پر وعید بھی ہے، وعید بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو ذرا دل سے سنیے گا اور سوچئے کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مال و دولت ہے، سوچتے گھر بنا لو، سوچتے بچوں کے رشتے کر لو، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، پھر جائیں گے حج کو۔ ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں 4 اشخاص ایسے ہوں گے، 4 اشخاص، 4 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، قیامت کا دن ان سے کوئی عذر کے بارے میں نہیں سنا جائے گا، کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا، کوئی بہانہ اس کی نہیں مانی جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، اس کا کوئی عذر مانا نہیں جائے گا، اور اس کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے قسم کے لوگ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے قسم میں وہ لوگ ہیں جس کے کانوں میں اذان کی آواز جائے اور بغیر کسی عذر کے وہ نماز نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج لوگ نماز کو جو ہے چھوٹی سمجھ لیے ہیں، اس سے کوئی نہیں پڑھتے، ہم کیوں پڑھیں گے، ٹائم ہی نہیں ملتا، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ فیس بک چلانے کے لیے گھنٹوں کا گھنٹہ ٹائم، واٹس ایپ چلانے کے لیے ٹائم، یوٹیوب چلانے کے لیے ٹائم، ہر چیز کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، گھومنے کے لیے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، اور رب کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے جس کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچے اور بغیر کسی عذر کے وہ نماز کے لیے نہ آئے، قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا شخص، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص جس کے سامنے دسترخوان لگا ہو، اس کے پاس سب ہو، اور کوئی سائل مانگنے کے لیے آئے، کوئی مانگنے کے لیے آئے، اور وہ شخص اس کو کچھ نہ دے۔ مانگنے سے مراد وہ آج کل کے لوگ نہیں ہیں، آج کل جیسے مانگتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ ہاتھ پیر سب سلامت ہے، کما کے کھا بھی سکتا ہے، لیکن وہ مانگ کے کھا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ سمجھا دیجئے کہ اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، کما کے کھاؤ، مانگنا چھوڑو۔ یہ مانگنے سے حضور نے منع بھی فرمایا۔ بہرحال جو شریف فقیر ہے، جس کو شریعت نے اجازت دیا ہے مانگنے کی، اس کے تعلق سے ہے۔ میرے نبی فرماتے جس کے سامنے دسترخوان لگا ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، اور کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ جائے اور وہ اس کو کچھ نہ دے، ایسے شخص کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کوئی عذر اس کا نہیں سنا جائے گا۔ تیسرا شخص، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرماتے تیسرا وہ شخص جس کے پاس حج کرنے کے لیے استطاعت تھی، حج کرنے کی استطاعت تھی، مال و دولت سب کچھ، لیکن اس کے باوجود حج نہ کرے، بغیر حج کرے مر جائے، بغیر حج کیے اس کا انتقال ہو جائے، مر جائے، حالانکہ اس کے پاس طاقت تھی اتنی کہ وہ حج کر سکے،
لیکن نہیں کیا، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اس کا کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا، اس کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ذرا غور کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، جو شخص طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، میرے نبی فرماتے ہیں اس شخص سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جو ہے بڑی بات ہے یہ۔ فرماتے ہیں وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر حج رہنے کے باوجود، حج کی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے۔ تو اللہ نے اگر دولت دیا، مال دیا، تو دیر نہ کرے، حج کر لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی حج کرنے سے مال میں جو ہے فراوانی عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اتنا خرچہ ہو جائے گا، پھر آ کر کے یہ کام کیسے کریں گے، آ کر کے یہ گھر کیسے بنائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں حج اور عمرہ محتاجگی کو اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی میں ڈالنے کے بعد لوہے کی زنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محتاجگی سے دور ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ محتاجگی بڑھ جائے گی، آپ کا جو ہے جمایا ہوا پیسہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، میں یہیں تک اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو سوال ہے، اس سوالات کو سن لیجئے۔ ایک سوال یہ کہ بعض جگہ یہ رواج ہے کہ انسان جب سفر کے لیے جائے، کبھی گھر سے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو بولتے ہیں کہ پیچھے سے آواز نہیں دینا چاہیے۔ اس وقت پیچھے سے آواز دیں گے تو یہ مطلب اس کو نحوست کہتے ہیں۔ یہ نحوست نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی جو ہے حصہ نہیں ہے، یہ بالکل جاہلانہ بات ہے، جہالت ہے۔ پیچھے سے آواز دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ اور ایک سوال، لوگ گاڑی چلائے رات میں، آگے سے بلی چلا جائے، راستہ کاٹ دے جس کو بولتے ہیں، تو بولتے ہیں تھوڑی دیر گاڑی رکا کر کے تھوڑی دیر وہاں رکنا ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا ہے، ورنہ کچھ نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ بھی جہالت ہے، جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بلی یہ نحوست کی پہچان نہیں ہے، بلی کو نحوست ہی، گویا کہ بلی کو نحوست ہی سمجھ لیے، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی بلی کو پسند فرماتے تھے۔ تو بلی یہ نحوست کی پہچان نہیں ہے، بلی آگے سے گزر جائے تو کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔